السلام. مفتی فہیم برکاتی صاحب بول رہے؟ کون؟ فہیم برکاتی صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی فہم برکاتی بول رہا ہوں. خیریت سے ہیں آپ کے؟ اس میں کس نے نمبر دیا؟ کوئی نیا نمبر سے آیا ہے کہ ساتھی کو دیا ہے تو اس نے مجھے اچھا. دیا ہے. جی تو آپ نے جو کہا ہے کہ وہ طاہر حسن غیابی سے مناظرہ کروں گا، ہے نا حضرت؟ برابر نا؟ جی تو آپ کو پتہ نہیں ہے جو اس کا انتقال ہو گیا ہے ان کا؟ معلوم ہے. اچھا پھر بھی اس کا اپنا میں سمجھا شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے ان سے مناظرہ کرنے کا چیلنج کیا ہے. نہیں، اصل میں وہ بطور طنز ہم نے جملہ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ ان کی خاندانی ریت ہے وہابیوں کی. جی بولے بریلوی جو ایسا کہتے ہیں کہ دیوبندی کہ طاہر حسن غیابی کو انتقال کرنے کے باوجود بھی بولتے ہیں اس سے مناظرہ کریں گے. تو ہاں کچھ حوالے بھیج رہے ہیں سوانح اعلیٰ حضرت سے، ہاں تو بول رہے ہیں کہ تمہارے تو سوانح اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے ایک بات لکھا ہے انہوں نے، کہاں گیا کہ اب میں قبر سے اٹھ کے نہیں آ سکتا. تو بول رہے ہیں ہمارے طاہر حسن غیابی اگر آ سکتے ہیں، اگر نہیں آ سکتے ہوئے تم نے ایسا چیلنج کیا ہے، اس کا مطلب قبر سے آ سکتے ہیں. تو چلو ہمارے طاہر حسن غیابی تو آ سکتے ہیں لیکن تمہارا مجدد تو نہیں آ سکتا، خود کہہ دیا قبر سے میں اب نہیں آ سکتا. یہ سوانح اعلیٰ حضرت ہے، جی ہاں صفحہ نمبر 304 ہے. اس میں لکھ رہے ہیں اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا. تو بولے اب تو تمہارا مجدد تو نہیں آ سکتا قبر سے، اگر چیلنج کریں کہ تمہارا مجدد آ جائے سامنے مناظرہ کریں تو تم کس طرح لاؤ گے اس کو؟ ہاں ذرا مطلب اس بات کے جواب میں نے جو یہ بات کچھ سوچ کر کے کہی. اچھا اور کیا وہ حضرت؟ یہ کہ اشرف علی تھانوی جی صاحب کے دادا ہیں، جی ان کا نام نہیں ہے ذہن میں ابھی. اچھا تو جی وہ ان کے جو دادا تھے، ان کا جب انتقال ہوا جی تو انتقال کے بعد یہ اپنے گھر آئے اچھا رات میں، اسی رات. ہاں جی جی تب آئے، دروازے پہ دستک دی تو شریک حیات یعنی اشرف علی تھانوی کی دادی آئیں دروازے پر، جی اور یہ حیران کہ ہاں دن میں تو دفنا کر کے آئے تھے جی اور رات میں دروازے پہ ہیں. ہاں جی تو انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ دیا، برفی کا. اچھا ہاں ہاں اور وہ برفی کا ڈبہ دینے کے بعد کہا اپنی بیگم سے کہ ہاں آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا، میں روز تم سے ملنے آیا کروں گا. اچھا کون سی کتاب حضرت؟ ہاں یہ اشرف السوانح میں ہے. اچھا اور یہ واقعہ اسی میں لکھا ہے، یہ اشرف السوانح میں یا کسی اور کتاب میں سر حوالہ جہاں تک اشرف السوانح کا ہی غالباً ہے. اچھا جی تو اس سے وہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں فون حضرت؟ کریں گے تو اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا. لیکن اس سے ابھی وہ ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں. حضرت اس سے وہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ لوگ کچھ ثابت کریں یا نہ کریں، ہم تو یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اشرف علی تھانوی کے دادا جو ہیں اپنی بیگم سے ملاقات کرنے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ قبر سے کسی نکل نے کے. حضرت کسی نے بھیجا تھا، اس میں لکھا ہے ایک کرامات کے قبیل میں سے ہے یہ، نہ کہ اچھا. ہاں، اور کرامات تو عقیدہ ہوتا نہیں ہے نا حضرت؟ ہاں کرامات تو کرامات کی سبیل سے. ہاں کرامات کے قبیل میں سے ہے، اور کرامات ہاں جو ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ارے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، وہ جی بات صحیح ہے، جی لیکن کرامات لکھ کر کے یہ کرامت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کرامت کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. ہاں آپ نے ان کو اپنا ولی مانا، تبھی لفظ کرامت کا استعمال کیا آپ نے. حضرت یہ آپ کے پرسنل پہ ایک حوالہ جی دیکھیں، پرسنل پہ حوالہ دیکھیں، یہ حیات حکیم الامت دیکھیں آپ، جی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں جی بھیجیے آپ. حضرت اعتراض والے میدان میں ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہمارے جملے پر حملہ نہ کر دے ہماری کتاب سے. جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی عقیدہ کیوں نہیں ہوتا،
کرامات تو عقیدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لکھے ہیں عقائد کے معاملے میں کشف و الہام معتبر نہ ہوں گے بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے. تقلید بھی اس معاملے میں غیر معتبر ہے. جی ٹھیک ہے نا حضرت؟ تو پھر تو ان کا تو عقیدہ نہیں ہوگا نا جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے یا کشف ہے یا ایسا کچھ بول دیں گے وہ لوگ. تو صرف حضرت میں کیا بول رہا تھا، علم غیب کے متعلق جو ہے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علم غیب کیا یہ قطعیات میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یا ظنیات میں سے ہے؟ جی علم غیب کا عقیدہ جو ہے جی اس کے متعلق جو ہے کیا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اس پر یہ آدمی اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے یا عقائد میں سے ہے؟ عقیدہ اگر ہو تو کفر ہوگا اگر انکار کرنے سے. بالکل بالکل، علم غیب کا انکار کرنا جی یہ کھلی گمراہی ہے. مطلب کفر نہیں ہے حضرت، ہیں؟ مطلب کافر نہیں ہوگا نا آدمی. کفر کا حکم جو ہے علم غیب کے انکار میں ہاں ثابت ہے. اچھا، مطلب آدمی کافر ہے. جی اچھا یہ حضرت یہ دیکھیں دو حوالہ دیتے ہیں دیوبندی لوگ. یہ جی مقام ولایت و نبوت، مقام ولایت و نبوت، ہاں علامہ جی غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے. سعیدی صاحب کی. ہاں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ صفحہ نمبر کتنا حضرت؟ صفحہ نمبر 92. ہاں کہ ہم علم ماکانہ و ما یکون کا بیان کریں، ایک بار پھر یہ تصریح کر دیتے ہیں کہ حضور کے علم غیب علم کلی غیب یا ماکانہ و ما یکون ماننا فرض ہے، نہ واجب نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. اس مسئلے میں دیکھیے حضرت کیا بولا انہوں نے، نہ واجب ہے ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے نا حضرت، نہ ان کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. علم غیب نہ ماننا واجب ہے نہ فرض ہے، اور اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا ہے. تو اگر جس طرح آپ یہ بھی دیکھیں جی کہ اس میں آگے لکھا ہے کہ نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. جی بس اسی کے بعد ہے کہ اس مسئلے میں بعض علماء نے نیک نیتی سے اختلاف بھی کیا. ہاں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن مطلب اسی بات کا ذکر جو ہے ہم کرنے جا رہے تھے. غلام رسول سعیدی صاحب نے جی اکثر علماء کرام نے جو ہے ان سے اختلاف کیا ہے کئی اچھا مسئلوں میں. جی ہاں جس میں ہوا یہ کہ سعیدی صاحب کے مقابلے میں جن علماء نے اختلاف کیا ان کی اکثریت پائی گئی. اچھا حضرت اپنا ڈاکٹر پروفیسر مسعود صاحب ہیں، انہوں نے غلام رسول سعیدی صاحب کو معتبر مانا ہے. اور ایک حوالہ دیکھیں حضرت، یہ جو میں نے دیا آپ کو پرسنل دیکھیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 میں یہ دیکھیں، اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 208 ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تشریف کرتے ہیں، پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا علم. اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی حنفیہ نے علم غیب کے عقیدہ رکھنے والے پر تکفیر کی ہے ان کی. جی جی ہاں اس طرح آپ نے کہا کہ جو ان کا انکار کرے کافر ہے، یہاں تو بتایا جائے جو عقیدہ رکھ کے وہ کافر ہے، اور کس کے نزدیک؟ حنفیہ کے نزدیک. اور آپ ہم لوگ حنفی ہیں نا حضرت، ہم تو حنفی ہیں نا. ہاں تو حنفی جب ہیں تو حنفی فقہ حنفی سے تو ہم یہ کفر کا پتہ لگ رہا ہے. علم غیب کے ماننے والے کو آگے لکھتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخالف ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی جو اللہ کے نبی یہاں پہ جو ہے انہوں نے فتاوی رضوی کے مصنف جو ہے انہوں نے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور آپ نے کہا جو انکار کرے وہ کافر ہے، تو پھر کفر کا فتویٰ ان پر لگے گا نا حضرت. آپ نے یہ جو عبارت بھیجی ہے جی اس کے آگے پیچھے اگر آپ مطالعہ کریں گے جی جی تو وہاں پر آپ کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ ملے گا جی کہ جناب کیا نام ہے ملا علی
قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات لکھی ہے اس سے ان کی مراد ذاتی علم غیب ہے. اچھا حضرت ایسا. جی. ہاں اور ذاتی علم غیب جو مانے نبی کے لیے ہاں وہ تو ملاقات ہے. اچھا عطائی علم غیب ایسا. ہاں تو دو پھر چیزیں ہیں. بس تو ایک حضرت ہوتا ہے ذاتی, ایک ہے عطائی. تو حضرت یہ دیکھیں ایک حوالہ دیکھیں حضرت. اس آیت کو لے لیجیے, عالم الغیب والشہادت, یا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جی ماشاء اللہ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جی حضرت مجدد الف ثانی نے مکتوبات شریف میں ہاں اسی آیت کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بعض نبیوں کو کچھ خاص علم غیب بھی عطا فرمایا. ایسا حضرت. تو اسی آیت سے ثابت کیا ہے. جی اس اچھا. آیت میں خاص علم غیب کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تو حضرت یہ عقائد میں بزرگوں کا قول معتبر ہے کیا؟ جی عقیدے میں بزرگ کا قول اعتبار معتبر ہے کیا؟ عقیدے میں عقیدے میں عقیدے کے امام کتنے گزرے ہیں؟ جی نہیں, یہ میرے پاس کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ عقیدہ جو ہے دلائل قطعیہ ثابت ہوتا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا قول سے یہ حسام الحرمین میں بھی بات موجود ہے کہ عقیدہ جو ہے اس سے قطعیات ثابت ہوتا ہے, کسی بزرگ کا قول عقیدہ نہیں ہوتا. تو صرف حضرت دیکھیں یہ حوالہ دیکھیں, یہ دیکھیں حوالہ, یہ الملفوظ ہے, اس میں لکھا صفحہ نمبر 60 پہ لکھا حصہ چہارم میں کہ کسی طرح کا علم غیب, کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں سوائے رب عز و جل کے. کسی طرح کا علم غیب, تو دیوبندی یہ بولتے ہیں یہاں سے دونوں مراد ہو گیا, عطائی بھی نہیں اور ذاتی بھی نہیں, کسی طرح کا علم. الملفوظ دیکھیں حضرت ہے نا. جی جی ہاں تو پھر اس میں جب اعلیٰ حضرت جب اس میں لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں, یعنی کسی طرح, کسی میں یہ ذاتی بھی آ گیا اور عطائی بھی آ گیا. تو ذاتی کا تو انکار ہے ہی ہے, عطائی کا بھی اس سے انکار ہو گیا کہ کسی طرح کا علم نبی علیہ السلام کو نہیں ہے علم غیب. اس میں لکھا ہے, یہ دیکھیں پس میں ہم دیکھیں الملفوظ حصہ چہارم صفحہ نمبر 60. ہاں بھیجیے. یہ دیکھیں پہنچ گیا, دیکھیں حضرت. ہاں بولیے. ہے نا. تو حضرت دوسری بات یہ ہے, یہ جو علم غیب علم کا عقیدہ ہے یہ صرف مطلب یہ مسلمہ انبیاء رسول کے لیے بھی ہے یا ولیوں کے لیے بھی ہے, یا اس سے ہٹ کر یہ غیر مومن کے لیے مانا جائے؟ اچھا, یہ جو آیت آپ نے یہ جو صفحے کی فوٹو بھیجی ہے جی الملفوظ شریف کی, جی اس کے اگلے صفحے کی بھی فوٹو بھیج دیجیے ذرا. اچھا پھر نکالنا پڑے گا مجھے. ہاں نکالیے, پھر کسی نتیجے پہنچا جائے. جی جی. تو حضرت میں پوچھ رہا تھا کیا کہ علم غیب جو ہے یہ صرف انبیاء رسول کے لیے بھی ہے یا اولیاء کے لیے بھی ہے, یا ان سے آگے اور غیر مومن کے لیے بھی مانا جائے علم غیب؟ اب اتنی اہم گفتگو کرتے ہوئے اگر غیر مومن کے لیے کا لفظ استعمال کریں آپ, جی خیر ابھی آپ جو ہے اگلی فوٹو آپ بھیجیے اگلے صفحے کی. اسے ذرا بھیج دیں, میں نکالتا ہوں, اس کا خلاصہ کر دیں حضرت. جی کیا غیر مومن کے لیے مانا جائے علم غیب؟ غیر مومن کے لیے جی نہیں, تو آپ کا جواب تو وہی ہے کہ بھائی معجزے کے تعلق سے ہوا. ہاں کہ اگر عادت کے خلاف کوئی بات پائی جائے نبی سے تو وہ معجزہ ہے, ولی سے تو وہ کرامت ہے, جی اور بالکل بالکل. کافر سے پایا جائے تو وہ استغراق ہے. نہیں اگر حضرت تو اگر علم غیب بھی عادت کے خلاف ہاں میں آتا ہے. اچھا, تو مطلب اس کے لیے علم غیب مانا جائے کہ نہیں مانا؟ کہلائے گا علم غیب نہیں. اچھا, علم غیب اگر کوئی کہے کہ علم غیب ہے شیطان کو یا کافر کو یا دجال کو, تو پھر صحیح نہیں ہے نا, یہ کفر ہوگا نا حضرت. جی اس طرح الا من ارتضی من رسول, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی علم غیب دیتے ہیں. میرے پاس الدولۃ المکیہ ہے, اس میں لکھا ہے, اور یہ بہار شریعت ہے, اس میں بھی لکھا ہے کہ علم غیب عطائی
انبیاء ہی کی خاص شان ہے. سنیں آپ پہلے سنیں جی کہ آپ دولت المسیح اور بہار شریعت بعد میں دکھائیے گا. پہلے یہ جو الملفوظ شریف کی فوٹو آپ نے بھیجی ہے، اس کے اگلے ہی صفحے کی فوٹو بھیجیے پہلے. اچھا، حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں ہاں، حضرت. یہ ملفوظ شریف کے اگلے صفحے کی فوٹو بھیجیے. ہاں، اس کے بعد والے کی نا حضرت، ملفوظ لے. بھیج رہا ہوں جی. حضرت گئے دیکھیں. ہاں، اب آپ ذرا مطالعہ کریے جی کہ یعلم ما من فی السماوات والارض کے تحت جو ہے، جو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں سوائے رب کے. اب آگے اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھ رہے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے صدہ علوم غیب جی علوم غیب کا استعمال کیا ہے. ہاں، علوم غیب جی. جنت و نار، ملائکہ، جن، حساب، ثواب، عذاب، حساب، میزان، صراط، جی ہاں، جی ان سب کے متعلق بیان فرمائے تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آیا. ہاں اور صحیح ہے کہ اگر ہم لا یعلم من فی السماوات والی آیت سے یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، تو یہ جو تمام علوم غیبیہ انبیاء کرام نے بتائے ہیں، جن کا ذکر اعلیٰ حضرت نے جو ہے مثال کے طور پہ کئی چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ کہاں سے کیا؟ تو مطلب علم غیب ہے. ہاں، اچھا، مطلب اللہ کے علاوہ غیر کو بھی یہاں پر جو ہے تطبیق تو کرنی ہی ہوگی. جی بالکل بالکل بالکل. تو حضرت مطلب یہ ہوا آدھی ادھوری چیزوں کو اٹھا کر کے جی ہاں باتیں نہیں کی جاتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی 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 خلاصہ ہوا. اب اس میں تطبیق کیا ہوگی؟ ہاں تطبیق یہی ہوئے گی ہاں کہ اس آیت سے جو مراد ہے لا یعلم من فی السماوات والی آیت کا جی جو منشا ہے، اس کی جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ذاتی علم غیب مراد ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو حضرت اگر ذاتی علم غیب مراد ہے تو سمجھ لو ٹھیک ہے. تو حضرت اب اگر کافر کے لیے تو نہ ذاتی ہو سکتا ہے نہ عطائی ہو سکتا ہے، علم غیب کا نام ہی نہیں لے سکتے کافر کے لیے. جی اگر کوئی کافر کے لیے علم غیب کا لے پھر تو یا الا من ارتضی من الرسول، تو پھر رسول کے لیے کیسا ہو جائے گا کہ اللہ ہے نا حضرت. ہاں ہاں بولیے. اگر کوئی دیوبندی کسی کتاب میں لکھ دے تو پھر وہ تو اس کو تو حملہ کرنا چاہیے نا کہ بھائی علم غیب شیطان کے لیے مان رہے ہو، غلط ہے نا. تو بالکل. کیا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کافر کہیں گے کیا پھر اللہ پر بہتان باندھنے والا کہیں گے، یا شریعت کا مخالف کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا چیز؟ کوئی اگر اچھا رکیے ذرا آپ 2 منٹ. جی جی جی، کوئی اگر شیطان کے لیے علم غیب مانے یا دجال کے لیے مانے یا ابو جہل ابو لہب کے لیے مانے کہیں بھی، تو پھر اس کے لیے تو حکم لگنا چاہیے نا حضرت. ہیلو ہیلو ہاں بتائیں. ہاں جی، میں پوچھ رہا تھا کہ سمجھ لو ابھی اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیا ہے، جیسے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اور جس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اولیاء کو بھی دیتا ہے علم غیب انبیاء کے وسیلے سے. تو کیا کافر کے لیے بھی کوئی مان سکتا ہے کہ کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب دیا ہے؟ نہیں. تو پھر اس کے لیے کیا حکم لگے اگر کوئی کہے تو؟ آپ نے کس مقصد سے فون لگایا ہے؟ یہ دیکھیں، میں خلاصہ کرنے کے لیے حضرت کچھ حوالے جات ہیں. یہ دیکھیں، یہ نور العرفان ہے، یہ کنز الایمان کی تفسیر ہے. نور العرفان احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 153 ہے. اس میں لکھتے ہیں
کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے. یعنی شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے. اور میرے پاس شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے. ہاں، تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب شیطان کے علم غیب نہیں مان سکتے نا. ہیں؟ یہاں تو لکھا ہے شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے. آپ سے ایک بات کہیں؟ جی کہیں اس لیے تو فون کیوں حضرت؟ مطلب ظاہر کر کے بات کیجئے تو بہت مزہ آئے. میں نے کہا کہ میں اہل سنت جماعت میں سے ہوں، سنی ہوں. آپ اہل سنت والجماعت کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بریلوی، وہابی، دیوبندی کیا ہیں؟ نہیں وہابی نہیں ہوں بھائی، غلط ہے. پھر کیا ہیں؟ دیوبندی ہوں میں. باتیں تو آپ کی ایسے ہی کچھ لگ رہی ہیں. دیوبندی ہوں، دیوبندی. ہاں، اب آئے نا آپ لائن پہ، اب ہاں بولیے آپ. جی. تو اب بتائیں علم غیب جو ہے آپ نے ابھی کہا اللہ من ارتضی من الرسول، اللہ اپنا پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے. اور الدورۃ المکیہ کے اندر لکھا ہے کہ علم غیب انبیاء کا ہی خاص ہے. میں نے کیا کہا ذرا وہ دہرائیے پھر سے آپ. آپ نے کہا کہ یہ شیطان کافر کو علم غیب نہیں ہوتا ہے نا. شیطان کے بارے میں نے کہا. تو کیا آپ نے کیا شیطان کا نام لے کر کے کافر کے بارے میں کہا؟ کافر کے بارے میں شیطان، دجال، کافر سب بولا ہوں میں. اچھا مطلب کافر کے علم غیب نہیں ہوتا، شیطان کو ہوتا ہے ایسا؟ تو آپ کافر کا علم غیب ثابت کیجئے، میں نے انکار کیا ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں کافر کو نہیں کہہ سکتے. کئی مرتبہ آپ سے سوال کیا میں نے کہا کافر کو علم غیب نہیں ہے. ہاں ثابت کیجئے کہ ہاں ہے. ہیں؟ اچھا تو پھر ثابت کیا نا، شیطان کے لیے ثابت کیا نا حضرت. ہاں تو اب شیطان کے لیے ثابت کیا ہے تو شیطان کے لیے تو براہین قاطعہ میں بھی ثابت ہوا ہے. علم غیب ثابت ہے وہاں پہ؟ علم غیب ثابت ہے. ہاں علم غیب ثابت ہے بھائی. اچھا جملہ اچھا چلو ٹھیک ہے. نبی سے نسبت دے کر کے نبی سے افضل علم غیب جی مانا ہے. مفتی فہیم برکاتی صاحب آپ براہین قاطعہ سے جملہ غیب علم غیب کے ساتھ آپ ثابت کر دیں کہ شیطان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے. بہتان نہ باندھے. آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ پورے دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہی بتایا جائے. توڑ مروڑ کر یہ بتانا یہ اچھی بات نہیں، خیانت ہے، خائن بن رہے ہیں آپ. آپ ثابت کریں براہین قاطعہ میں کہ علم غیب لفظ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے لیے جو ہے علم غیب مانا گیا ہے. ذرا بتائیں، حوالہ پیش کریں آپ، جھوٹ نہ بولیں. اونٹ جو ہے جی وہ ہے طور کے نیچے. آئے ثابت کریں، ماشاء اللہ دیکھتے ہیں. اب سنیے آپ. جی حضرت حوالہ دیں. آدھی ادھوری باتیں آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک صفحہ پہلے کچھ لکھا ہے اور اسی کی وضاحت ایک صفحہ بعد ہے الملفوظ میں. وہ اب بعد والا صفحہ آپ نہ دکھائیں، پہلے والا دکھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بھائی کسی طریقے کا علم غیب نہیں ہے. ہاں اور اسی طریقے سے علم غیب کا لفظ استعمال کر کے ہم نے براہین قاطعہ کا نام لیا. بہت تیز آپ بگولا ہو گئے. نہیں حضرت میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے. وہ چاہتے علمی کی بحث ہے نا. آپ نے علم غیب کا بولا ہے، اب پینترے بدلے نہیں. علمی کی بحث ہے نا. آپ نے علم غیب کا بولا ہے، آپ نے کہا ہاں علم غیب ہے وہاں پہ. تو کس اعتبار سے بولا؟ الزامی طور پر بولا. جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ہاں اچھا تو الزامی طور پر کسی کو الزام دے سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ مولوی ہیں، اللہ حضرت کی پہلے صفحے کا حوالہ دے کر کے بات کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہے. اچھا تو الزامی طور پر کسی کو الزام دے سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ مولوی ہیں، اللہ حضرت کی پہلے صفحے کا حوالہ دے کر کے بات کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہے. نیچے بیٹھنے پر مسجد میں میں نے آپ کا ذہن جو ہے لائن پہ لانے کے لیے علم غیب کا نام لیا تو اس میں کون سا جرم ثابت ہو رہا ہے؟ اچھا آپ نے کہا کہ علم غیب کا لفظ وہاں پہ موجود ہے براہین قاطعہ میں، تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا جھوٹ کو آپ دھو دیں اور سچ آپ سچے ہیں ثابت کریں کہ علم غیب کا لفظ وہاں پہ ہے. سنیے، جھوٹ کہاں ہے؟ تو جھوٹ کہاں ہے؟ میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں نا. ہاں
کہ میں نے چاہا کہ آپ جو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں وہ نہ کر کے آپ لائن پہ آ جائیں، تب میں نے علم غیب لفظ کا استعمال کیا، ہاں ورنہ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وسعت علمی کی بحث ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وسعت علمی سے کیا مراد ہے ذرا یہ آپ بتائیں۔ آپ موضوع نہ بدلیں، آپ موضوع نہ میں بدلیں، نہیں بدل رہا ہوں، موضوع ہاں بدلنا آپ لوگوں کا نہیں کام موضوع میں بدلنا، آپ نے علم غیب کا جملہ استعمال کیا ہے، ہے۔ جھوٹ، تو میں اپنے الفاظ کی وضاحت کروں، ہاں وضاحت اپنی کریں، مراد ظاہر کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ٹھیک ہے ہیں کہ ٹھیک، موضوع بدلنا، یہ موضوع بدلنا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے علم غیب کہا، آپ نے کہا علم غیب مانا ہے، علم غیب شیطان کے لیے، یہ جملہ کہا آپ نے، آپ اتنا پڑھے لکھے ہو کر کے ایسی بیوقوفی والی بات پر جو ہے ضد کیے بیٹھے ہیں، حیرت ہے۔ بیوقوفی میں کر رہا ہوں، آپ نے جھوٹ بولا ہے براہین قاطعہ پر، آپ نے جھوٹ بولا ہے، براہین قاطعہ پر بولا ہے، لیکن پھر میں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ ہاں بولا ہے نا، بولا ہے نا، ماشاء اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، توبہ کریں، پھر اب پہلے توبہ کریں یا ثابت کریں براہین قاطعہ سے کہ علم غیب لکھا ہوا ہے۔ کس بات کے لیے؟ آپ نے کہا براہین قاطعہ میں علم غیب مانا گیا نبی علیہ السلام کے لیے، آپ نے ابھی مانا، میں نے بولا ہے، کئی مرتبہ آپ نے بولا میں نے بولا ہے، یا تو آپ بولیں کہ میں نے جھوٹ بولا، توبہ کریں یا ثابت کریں، ہیں وسعت علمی سے کیا مراد ہے وہاں پر؟ علم غیب، ہیں؟ آپ نے علم غیب کا جملہ استعمال کیا، علم غیب مانا گیا ہے، ہاں آپ وہ رہنے دے، آپ وسعت علمی کی مراد وسعت علمی وہ نہیں، آپ نے علم غیب، آپ بھاگے نہیں، آپ نے علم غیب کہا ہے، وسیع علم غیب، سنیں میری بات سنیں، مثال کے طور پر سنیں، مفتی صاحب، مفتی فہیم صاحب، آپ کیوں بات ہاں خاموش رہیں، میں مثال کے طور پر میں حافظ ہوں، آپ مفتی ہیں، تو آپ کا علم مجھ سے وسیع ہے، لیکن آپ کو علم غیب نہیں ہے، میں حافظ ہوں، آپ عالم ہیں، مجھ سے آپ کا علم وسیع ہے، اس کا مطلب آپ عالم الغیب یا علم غیب نہیں جانتے آپ، وسعتی علم کا مطلب عالم الغیب ہوتا ہے، پہلے آپ بات سنیے، آپ کیا ہیں، حافظ ہیں کہ عالم ہیں؟ وہ بات نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو بولا ادھر، اب ادھر ادھر کیوں موضوع بدل رہے ہیں آپ، کیوں بھاگ رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، کئی مرتبہ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، علم غیب کی بات چل رہی ہے، علم غیب سب سے پہلی بات تو میں نے ثابت کیا، آپ کے اعلیٰ حضرت قبر سے نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا کہ میں آپ قبر سے نہیں آ سکتا، اور آپ طاہر حسین غیابی کو بول رہے ہیں کہ وہ آ جائے مناظرہ آمنے سامنے کرنے کے لیے، پتہ یہ چلا آپ کا عقیدہ ہے دیوبندی علماء آ سکتے ہیں، تمہارا مجدد نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، یہ مقامی ولایت نبوت، پروفیسر مسعود صاحب لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر کہ یہ علامہ غلام سعیدی جو ہے یہ معتبر ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا لکھا ہے، مفسر قرآن، شارح حدیث مفسر قرآن، یہ معتبر ہیں، اور آپ اس کو بول رہے ہیں کہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ دوسری بات، زیر و زبر کتاب ہے ارشد القادری کی، اس نے لکھا ہے کتاب کے اندر، جس دھرم میں تضاد ہو وہ دھرم نفاق والا دھرم ہے، اسلام والا نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہو غیر معتبر۔ یہ بتائیے غلام رسول سعیدی صاحب کو میں نے کب غیر معتبر کا لفظ استعمال کیا ان کے تعلق سے؟ تو مطلب معتبر ہے؟ نہیں، میں نے معتبر یا غیر معتبر کی بحث یہاں نہیں چل رہی، صاحب چھپائے نہیں، صاحب سامنے آتے بھی نہیں، منہ چھپاتے بھی نہیں، تو کیا بولے نا جناب، آپ کے دھرم میں اتنا عقیدہ، دیکھیں میں نے حوالہ بھیجا، دیکھیں آپ پہلے یہ دکھائیے کہ میرا لفظ کہاں ہے غیر معتبر ہے وہ، تو آپ نے کیا کہا، اختلاف جو ہوتا ہے کیا تھا، چلو معتبر مان لیں آپ، کیوں غلط بول رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اب آپ نے بولا، چلو ٹھیک ہے، آپ نے معتبر مانا، آپ نے معتبر مانا، آپ توبہ کریے اس بات ارے توبہ آپ پر فرض ہے جناب، توبہ آپ پر فرض ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ میں نے کب غیر، آپ نے منافقت بتا رہے، آپ تو کہیں کہ معتبر نہیں، آپ کہیں معتبر ہے، پھنسیں گے دونوں طرف پھنسیں گے آپ، صاحب کے تعلق سے، سعیدی صاحب کے تعلق سے میں نے کب کہا غیر معتبر ہیں؟ چلو ماشاء اللہ، اب معتبر ثابت ہو گئے نا، اب جب معتبر ہیں تو مقامی ولایت نبوت میں کہہ رہا ہے علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، یا نہیں اس سے بحث نہ کریے، آپ میرے تعلق سے یہ ثابت کیجیے میں نے کب کہا۔ چلو آپ نے کہا نہیں، اب تو کیا، تو اب کہہ دینا، اب تو صاحب آ جائے نا، اب صاحب آ جائے نا، کیوں چھپ رہے ہیں، آپ پہلے یہ چھپ کیوں رہے ہیں، جو لفظ میں نے کہا نہیں، ہاں اس لفظ کو میری تو جو کہے ہیں وہ تو ثابت کرے نا، وہ تو واضح کریں، کیا کہا آپ نے، وہ تو واضح کرے نا، کیا کہا آپ نے، وہ تو واضح کر دیں، ایسے وضاحت ہم سے طلب کر رہے ہیں، ہاں وسعت علمی سے کیا وضاحت آپ کر رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو، مثال دے دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ وسعت علم سے مراد علم غیب نہیں ہوتا، وسیع علم، زیادہ علم، اس طرح مثال کے تو میں نے دیا، اگر میں حافظ قرآن ہوں، آپ مفتی ہیں، تو آپ مجھ سے آپ کا علم وسیع ہے، زیادہ ہے، یہ کہ وسعت علمی سے یہ مراد ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا،
ہاں براہین قاطعہ میں وسعت علمی سے کیا مراد ہے اس کتاب کے وہ اندر؟ ہاں وہ موضوع بدلے نہیں، آپ موضوع بدلے نہیں، علم غیب سے بات چل رہی ہے۔ دیکھو سامعین، یہ اپنے مجدد کو مسلمان تو ثابت، لوگ سنیں گے تب پتہ چلے۔ ہاں ہاں مفتی صاحب، میں نے آپ کے گھر سے حوالہ دیا ہے، علامہ غلام السعیدی کی کتاب، اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کا ماننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اور آپ نے کہا علم غیب کا انکار کرنے والا پر کفر کا فتویٰ لگے گا، تو آپ کے گھر میں تضاد ہے۔ علامہ ارشد القادری زیر و زبر کتاب میں لکھتا ہے جس دھرم میں تضاد ہو وہ دھرم نفاق والا دھرم ہے، نہ کہ اسلام والا دھرم ہے۔ تو آپ کا جو یہ باطل اور خود ساختہ عقیدہ علم غیب ہے، یہ آپ کے آپس میں جو تضاد ہے، اس سے آپ کا دھرم جو ہے نفاق والا ثابت ہو گیا، اسلام والا ثابت نہیں ہوا۔ تضاد جو آپ بول رہے ہیں ہوں یہ آپ لوگوں کا بہت ہی اچھا فن ہے نا، آدھی ادھوری باتوں کو پیش کرنا، ہاں وہ آیتیں جس میں ذاتی علم غیب ہاں کے بارے میں حکم ہو ہاں ہے، اس کو عوام میں لا کر کے ہاں جو ہے کلی علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور جن آیتوں میں علم غیب کا ذکر ہے ہاں۔ ان آیتوں کا کیا؟ یہ دیکھو یہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ لو، یہ جا الحق کا حوالہ دو، یہ جا الحق کا حوالہ دو، یہ حوالہ لو۔ یہ حضرت خاموش رہیں، آپ نے علم غیب عطائی مانا ہے۔ میں حوالہ بھیجے، دیکھیں آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر مدارک یہ ہے، یہی آیت والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق، غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا ہو۔ آگے مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ یہ جو خلاصہ کر رہے ہیں تفسیر مدارک کا خلاصہ کر رہے ہیں، وہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں، علم غیب ذاتی ہوتا ہے جناب۔ اچھا، ہاں دیکھیں یہ جو تفسیر کر رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں، عطا علم غیب نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں حوالہ دیکھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا، ہاں ہے نا؟ ہاں تو آپ ذرا یہ ثابت کیجئے اور ایک دو حوالوں سے کہ علم غیب عطائی نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر ثابت کر دیا جا الحق سے۔ کیا آپ کے پاس وہ ہے تقویۃ الایمان؟ ارے اس سے آپ کے گھر کی بات، آپ کا عقیدہ، آپ کے عقیدے کی دھجیاں اڑا رہا ہوں آپ کے گھر سے۔ میں یہ ثابت کروں گا آپ ہی کی کتاب سے ہاں کہ عطائی بھی ہوتا ہے ذاتی بھی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی دیکھو سنو جناب مفتی صاحب، خاموش رہے ذرا، میں ابھی اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، آپ نے عقیدہ ظاہر کیا، آپ کے عقیدے کی دھجیاں آپ کے گھر سے اڑا رہا ہوں میں، آپ میرے گھر پہ آ رہے ہیں۔ آپ ایسا ایک بات سنیں فہیم صاحب، میں کیا پوچھ رہا ہوں، میرے طرف نہ ہے، میرے طرف نہ ہے، پہنچنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، پوچھیے تقویۃ الایمان ہے، ہم کہیں ہاں یہاں خاموش رہے نا، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، میں کیا بول رہا ہوں۔ بات کیا سنیں آپ کی، ارے بات کرتے ہیں ارے ایک بات سنیں نا، ایک بات سنیں آپ نے، ارے مفتی صاحب جی ایک صفحے کی فوٹو بھیج رہے ہیں ہاں اور اسی صفحے کی وضاحت اگلے صفحے میں ہے، ہاں اس کی فوٹو آپ نے نہیں بھیجی۔ بھیج دیا، ادھر اس میں مطلب کیا لکھا ہے؟ تعلق سے بات ہے، اچھا اسی کے بعد دوسری آیت کا ذکر ہے، تو اس آیت کو آپ نے چھپایا۔ ہاں ذرا خلاصہ کر دیں، ذرا خلاصہ کر دیں، خلاصہ کر دیں، چلے اگلے فوٹو کی مانگ کی، ہاں اگلے صفحے کی فوٹو بھیجو۔ ہاں یہ بدتمیزی کرنا اور آدھی ادھوری بات بتانا یہ آپ جیسے نیم حکیم لوگوں کا کام۔ اب میں بولوں، سمجھے آپ؟ اب میں بولوں، ہاں یہ اچھا لوگوں کو دھوکہ میں اب میں بولوں، یہ آپ کا شعار ارے اب میں بولوں، وہابیت ہے، شعار دیکھو دیوبندیت ارے ذرا خاموش رہے مفتی صاحب، میں بولوں، میں نے آپ کے مطالعے پر اس کے بعد والا اسکرین نہیں دیا؟ اگر میں نہیں تو چھپاتا تو آپ بول سکتے تھے۔ میں نے آپ سے خلاصہ کروایا کہ آپ کے یہاں کن کن کے لیے علم غیب مانا جاتا ہے، اس کا خلاصہ بعد والے صفحے میں آپ نے کہا کہ ان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے، تو میں نے کہا شیطان کے لیے ماننا کیا، آپ نے کہا نہیں کفر ہے، تو آپ کے یہاں آپ کے حکیم الامت صاحب شیطان کے علم غیب مانا ہے۔ یہ مجھ کو بتائیے کہ میں نے کب کہا شیطان کو علم غیب ماننا کفر ہے؟ کافر کے لیے، کافر کے لیے، کافر کے لیے، کافر کے لیے، آپ یہ دو بار کہہ چکے ہیں۔ کافر کے لیے مانا آپ نے؟ نہیں آپ نے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے سنے، میری بات سنیں، آپ نے سنا نہیں، آپ بک بک کریں، کیا سنیں گے آپ؟ سنیں آپ نے شیطان کے لیے بھی، میں نے شیطان کے لیے بھی کہا ہے، دجال کے لیے بھی کہا ہے، کافر کے لیے بھی کہا ہے میں، آپ نے کہا ہاں اس کے لیے ماننا کفر ہے، تو اب بتائیں کہ آپ کے لیے شیطان کافر نہیں ہے؟
آپ کافر کے لیے بھی غیب نہیں مانتے، شیطان کے لیے مانتے ہیں۔ میں نے شیطان کا بھیج دیا، آپ کو مرچی لگ گئی، شیطان آپ کا آدمی ہے نا، اس کے لیے آپ کا اعلیٰ حضرت جو ہے شیطان کے ساتھ بیٹھ کر حقہ پیتا تھا نا، ہیں؟ گالی دے رہے ہو، گالی، استغفر اللہ، دیکھو گالیاں دے رہا ہے، یہ مفتی ہے، یہ پورے دیوبندی کو مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے، اس کی حالت دیکھیں، یہ گالیاں دے رہا ہے، دیکھو گالیاں دے رہا ہے۔ میں نے نہیں بکی ہیں، یہاں پر ایک صاحب گزر رہے تھے ہمارے پاس سے، ان کے منہ سے گالیاں نکلی ہیں۔ تو تم یہی تعلیم دے دو ان لوگ کو، تم یہ تعلیم دے دو، آواز میں فرق کرنا آپ سیکھیے تو پہلے۔ یہ تعلیم دے دو ان کو، تمہارا یہ مرید ہے سب مسلی۔ آپ واپس جو ہے ریکارڈنگ پہ ہمیں لگتا ہے آپ لگائے ہیں، آپ دوبارہ سے سنیے گا۔ ہاں سن لوں گا، لیکن اور میری آواز میں کم سے کم اس کو نصیحت تو کر دو نا۔ تمہارا مجدد نے لکھا ہے جس میں فتویٰ رضویہ کے اندر، جو فحش کی بد کلامی کرے اس کے اصل میں خطا ہے، یعنی اپنی باپ کا پیداوار نہیں ہے وہ۔ تم تعلیم دو اس کو، تم کیا ثابت کر رہے ہو کہ اپنی ماں کی خرابی اور دامن کو داغدار کر رہے ہو؟ لکھا ہے یہ احمد رضا صاحب نے۔ ہاں، احمد رضا صاحب کی اس بات پر تو آپ کو بھروسہ ہے کہ جو فحش کلامی کرے اس کی اصل میں خطا ہے اور ہوتی ہے۔ احمد رضا کی بات میں یہ بھروسہ، اس کی اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو نبی کی شان میں کرے تو اس کی اصل میں یقینی طور پر خطا ہے۔ نہیں، جو ہاں اب دیکھیں، جی میں سنیں، مجھے بولنا دیں گے مفتی صاحب، مجھے بولنا دیں گے۔ اب دیکھیں، آپ نے کہا ارے پھر سن نہیں رہا یار۔ آپ نے کہا احمد صاحب کی اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ جو نبی کو گستاخی کرے اس کے اصل میں خطا ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت میں نے گستاخی ثابت کر دیا، جس نے فتاویٰ رضویہ میں کہا اللہ کے وسلم کی علم غیب نہیں ہے۔ حنفیہ نے تکفیر کی ہے اس کی، اس وجہ سے کہ ان قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ، اس کا مخالف ہے وہ۔ اب بتائیں، نبی علیہ السلام کی آپ کے یہاں علم غیب جو ہے شان ہے، خاص شان ہے، اس کی توہین کی، تو آپ اپنے مجدد کے فتوے سے اپنے مجدد کو تو وہی اب اس کے اصل میں خطا ثابت کر دیا جناب۔ کیا توہین کی؟ علم غیب کا انکار کیا ہے۔ کہاں پہ؟ فتویٰ رضویہ میں اوپر دیا ہوں۔ اچھا، شیطان کے علم غیب مانا ہے، بتائیں اس کا حوالہ دینا، اس کا جواب دینا۔ شیطان کے لیے جو ہے علم غیب مانا گیا آپ کے یہاں، اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ آپ مانتے ہیں شیطان کے علم غیب ہے؟ علم غیب مانا کہ آپ پہلے یہ بتائیے۔ یہ احمد یار خان نعیمی صاحب نے، ہاں، شیطان کے علم غیب مانا۔ یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ نہیں، آپ نے ابھی یہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو کہا کہ علم غیب سے انکار کیا، وہ دکھائیے۔ فتویٰ رضویہ اوپر دیکھا نا، اوپر بھیجا ہے فتویٰ رضویہ۔ ہاں تو پھر سے ویسے ہی بھیجیے جیسے یہ بھیجا آپ نے۔ کیا بھیجا؟ یہ دیکھیں، دیکھیں، آپ نے اس کی عبادت کو دیکھا؟ کیا بتائیں؟ آپ پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں اپنی زبان سے تاکہ عوام سن لے۔ ہاں، آپ نے نہیں، آپ نے اس عبادت کو دیکھا؟ آپ کو میں پڑھنے بول رہا ہوں۔ آپ وہ عبادت دیکھ لیجیے ذرا جو آپ نے بھیجا ہے۔ پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں آپ کی زبان سے۔ میری زبان سے میں پڑھوں گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے عوام۔ نہیں، ہم اپنی زبان میں کیا پڑھ لیں، جو لکھا ہے وہی نا۔ ہاں پڑھیں، جو پڑھیں، ہاں جی۔ تو آپ پڑھیے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے آپ؟ نہیں، آپ پڑھیے۔ پڑھ رہا ہوں، چلے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہ فتویٰ رضویہ جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تصریح کرتے ہیں، پھر تو جان لے بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب اشیاء کو، غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ تکفیر کیا ہے حنفیہ نے، جو علم غیب عقیدہ رکھے، میں نے پہلے بھی پڑھ دیا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کہاں کھو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے۔ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کوئی آسمان زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، زیارت قبور کے لیے شروع ہو رہا ہے، یہاں بات ختم ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری بات کا جو مطلب آخری میں انہوں نے نچوڑ دیا ہے وہ رکھا ہے اس آیت کو، لا یعلم من فی السماوات۔ ہاں ماشاء اللہ، جی اسی بات سے انہوں نے اس مسئلے کو خط کیا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں جی۔ تو جب اسی بات سے اس مسئلے کو خط کیا ہے تو اب یہی آیت آپ لے لیجئے الملفوظ میں، آئیے۔ ہاں جائیں۔
جائیں چلیں. کہاں گئی الملفوظ؟ ہاں ہاں الملفوظ آپ نکالیے، پڑھیے آپ وہی ہاں آیت. آپ پڑھے یہاں پر پڑھے. بھی وہی آیت لکھی ہے نیچے سے تیسری. ہاں ہاں جی 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 پڑھیں. ہاں پڑھیے آپ. ارے آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ میں تو پڑھ دیا ہوں. کیوں؟ پڑھیں پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں. آپ نے پڑھا تھا نا، تو آپ کی وہاں زبان ذرا سے زیادہ خلاصہ کر دیں، کیا پڑھیے. وہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خلاصہ کر دیں بس، خلاصہ کر دیں آپ، پھر میں دھجیاں اڑاتا ہوں ابھی. پڑھیں آپ. ارے آپ پڑھو گے؟ چلو ٹھیک ہے. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں فتویٰ رضویہ میں جو میں عبارت پڑھی وہاں علم غیب کا انکار ہے، اور حفظ جو میں نے الملفوظ بجائے اس میں علم غیب کا اس بات ہے نا، تو تضاد آپ کے یہاں ہے نا. تو اسی وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ارشد القادری صاحب زیر و زبر میں لکھتے ہیں جس دھرم میں اہم مسئلہ میں تضاد ہو وہ اسلام کا دھرم نہیں، نفاق کا دھرم ہے. کس کا دھرم ہے؟ نفاق کا دھرم ہے. ماشاء اللہ آپ کا دھرم نفاق کا دھرم ثابت ہو گیا جناب. ان عبادتوں میں تضاد پایا گیا آپ کے اعتبار سے، ہاں ہے نا. ہاں یہ صفحہ کیا ہے، کیا نمبر ہے اس صفحے کا؟ آپ دیکھیں نا، تلاش کر دیں نا، خود لینا آپ. ہاں اور ایک حوالہ بتائیے، اور ایک حوالہ دیا دیکھیں، اور ایک حوالہ دیا دیکھیں. بتائیے. ہاں آپ بھی کچھ بولیے، خالی ہاں میں بول رہا ہوں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں ابھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے علم غیب کا انکار کرنے میں کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک فتاوی رضویہ پہ اور ملفوظ پہ روک نہیں پا رہے ہیں ادھر ادھر کی. نہیں، میں آپ کے تضاد بیان کر رہا ہوں. آپ جو علم غیب کے بارے میں حضرت مفتی صاحب آپ نے جو علم غیب کے متعلق مناظرہ کا چیلنج دیا ہے، آپ کے گھر میں خود کیا فتویٰ لگ رہا ہے وہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا تضاد بیان نہیں ہے. اور ارشد القادری کہتا ہے کہ جس کے گھر جس کے اہم مسلک میں تضاد ہو. ارے سنو یار، میں بول رہا ہوں تو بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ آپ پہلے بیچ میں بول رہے ہو بدتمیزی کچھ نہیں آتا ہے. ہیں؟ بدتمیزی خود کر رہے ہو. کہہ رہا ہوں کہ الملفوظ کی یہ 3 سطر آپ پہلے پڑھیے. لا کون سا یعلمو سے، کون سا؟ یہی لا یعلمو سے الملفوظ شریف کی پڑھیے. ابھی خود ہی اعلیٰ حضرت کی بات سے وضاحت ہو جائے گی. تضاد بیانی ہے اس میں، بتائے دے رہے ہیں، تضاد بیانی ہے اس میں. بات کا مطالعہ کریں گے نہیں ہاں اور تضاد چلا. دیکھو لکھا ہے، بتا رہا ہوں سنو. صدہا علوم غیب، جنت و نار و ملائکہ، نا رحمان، حساب، ثواب، عذاب، عقاب، میزان، صراط، اعراف کے متعلق بیان فرمائے تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آیا. تو معلوم ہوا کہ اپنے عموم ظاہر پر نہیں بلکہ آیات مشتبہ پر نے علم عطائی کی تخصیص کر دی ہے. اور جب اس آیت میں بالعطا و بالذات دونوں کو عام ٹھہرا لیا تو معنی یہ دو ہو جائیں گے کہ ذاتی علم غیب بھی خود سوا خدا کے کسی کو نہیں، اور عطائی علم غیب بھی کسی کو سوائے خدا کے نہیں. معاذ اللہ کیسا بڑا استحالہ لازم آیا کہ خدا کو کسی دوسرے نے علم عطا کیا تو جاہل ہوا، اور اجہل نقصان ہے. تو یہاں پہ علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ علم غیب انکار کیا جا رہا ہے. تو تضاد بیانی کس کے وہاں ہے؟ آپ کے وہاں ہے. کیا چیز پایا گیا یہاں پر؟ کیا پایا جا رہا ہے یہاں پہ علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے کہ انکار ہے یہاں پہ. آپ بتائیں نا. محمد فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب سے آپ نے کیا سمجھا؟ ہاں اس میں لکھا ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول، اس میں لکھا ہوا ہے. میں اگر کہیں جاؤں تو آپ بولتے بھاگتے ہو. یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 387 پر. خاموش رہو. لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا. اس لیے عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا. اسی لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. تو آپ کے مجددی مشرک ہو گئے فتویٰ رضویہ کے وسیع سے، وہاں انکار کیا ہے. اور آپ نے کہا آپ نے بھی علم غیب مانا ہے تو آپ بھی مشرک ہو گئے مفتی فہیم صاحب. تو تضاد بیانی آپ کے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں. ابھی تو ہم نے عقیدہ. سوال ہے آپ سے، جی آپ ذرا یہ بتائیں، علم غیب کی تعریف بتائیے. اب ہو گیا. اب جو بات بتائیں گے، اب ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب میں تعریف جو بھی کروں، ہمارا عقیدہ آپ کے یہاں نہ ہمارا قول آپ کے یہاں معتبر ہے. میں آپ کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، آپ میرے گھر پہ آ رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. مفتی اتنے بڑے تلج کر رہے ہیں آپ پوری دیوبندیت کو. آپ میرا عقیدہ ہمارا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر ہمارا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ صرف علم غیب کی تعریف پھر ہمارے پاس تو آئے نا، ہمارے پاس تو آئے نا جناب. اب تو آئے نا ہمارے پاس. آئے کہ نہیں آئے؟ کیوں ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ اپنے گھر کے جو غلاظت اور کفریہ. ہم آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں. آپ پھر ہمارا غیب کی پریبھاشا تعریف ہاں سننا چاہتے ہیں تو ہم سے. غیب کی ہاں تعریف ہاں کرنی ہاں ہے. ہاں 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 تو ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں نا. کیوں ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا گھر غیب کس کو
कहते हैं आप? ارے جناب کوئی بات سنو میری بات، ساری باتوں کا جواب ہو جائے. نہیں میری بات سنو، میری بات سنو. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کو کیا مطلب اس سے؟ کی تعریف آپ کیجئے, ابھی آپ کی ہر ایک بات کا جواب ہو جائے گا. ابھی اچھا علم غیب کی تعریف کیجئے. علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ تو ابھی جو بات ہوئی ہمارے عقیدے پر ہوئی کہ آپ کے عقیدے پر بات ہوئی؟ نہیں آپ نہیں کیا؟ میرے عقیدے پر نہیں یا کیا؟ آپ کے عقیدے پر اتنی دیر سے یہی تو ظاہر ہے جی جی کہ جی میں اپنی ہر چیز ظاہر کر رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, ہمارے علماء کا ماننا یہ ہے. آپ نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی نہیں کہتا ہے میں چوری کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں دیکھیں یہ تو پولیس آتی ہے جو کہتی ہے کہ کہاں ہے چور. ہم دیکھیں پولیس ہیں. چلو اس آپ عبارت کو کی تعریف کریں. ہاں تو بولنا ہے. ہاں یہ حوالہ لیں. یہ میں نے حوالہ آپ کو بھیج دیا ہے یہ آپ کے گھر سے, زیر و زبر کا, کہ لکھا ہے یہاں پہ سنیں, لکھا ہے دیکھو کہ لکھا ہے کہ جس مذہب میں تضاد ہو اسلام کا نہیں نفاق کا مذہب ہے. سارے حوالوں کی دھجیاں اڑا دوں گا میں. نہیں ہمارا عقیدہ کی تعریف آپ کیجیے. ابھی ہمارے عقیدے بات ہی نہیں ہو رہی. ہمارے عقیدے بات ہی نہیں ہو رہی. پھر وہی بات, میں آپ کے عقیدے کی بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ پھر بات ہو گیا کیوں ہمارا آپ کو تاریخ نہ معلوم ہو ہاں اس چیز کے اندر جا کر کے نہیں حضرت اگر میں تعریف بتاؤں نہ بتاؤں اس سے آپ کا کفر تو چھپ نہیں سکتا نا. آپ کے گھر سے میں نے جو کفر ثابت کیا ہے, تعریف بتا دیں گے نا تو آپ خود غلط ثابت ہو. نہیں کچھ نہیں ہوگا. پھر کریں یہ. پھر چلو ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا آپ ابھی اپنے گھر سے کفر کا بوجھ اتار نہ سکے, ہے نا مفتی فہیم صاحب؟ ٹھیک ہے بس. ماشاء اللہ اس کی حالت خراب ہو گئی مفتی کی. اب میرے گھر پہ آ رہا ہے کافر اپنے مجدد کو مشرک ثابت کر دیا. ماشاء اللہ.